نہیں وہ یہ میں نے خواب نہیں بیچیں کہا، گے۔ اور میں نے یہ بھائی دوبارہ پڑھ، یا تو مجھے اردو نہیں آتی۔ انہوں نے کہا، میں پڑھ دیتا، تجربہ کار انتہائی، مجھے تو تجربہ کار، سر میں پڑھ دیتا ہوں نا۔ کراچی تو نہیں آیا، تجربہ کار، میں نے پتا ہے کہ تسی تجربہ کار، آپ نے ایک تو انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہوتے ہوئے جبلی طور پر جانتے ہیں کہ شہباز حکومت کے دوران عذاب کی طرح نمودار ہوئی مہنگائی کا دفاع کرنا ناممکن ہے۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراؤ، یہ کس نے لکھا ہے؟ میں نے لکھا ہے، اور یہی کریں گے نواز شریف۔ تو اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور نہیں وہ ہے، یہی کر رہے ہیں۔ اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کریں گے کہ تسی میں نے ڈایا، میرے خلاف سازش کی تھی، اور جڑا ترنا کرایا سازش، اوتھوں کہانی شروع کرے گا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اٹس ٹو کلیئر، سو آبویس۔ سو اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو کے ساتھ کیا نواز شریف چل پائیں گے؟ ہوں کہو گے نہیں؟ میں کیوں کہوں؟ کہو۔ میں کہوں گا اگے تیرے پاگل اچھی ہے، میں ان کا مشیر ہوں، میں یہ کہوں گا فائن، اف یو وانٹ ٹو پلے دس کارڈ ہو ایم آئی ٹو ٹیل یو۔ آپ انتہائی تجربہ کار، جو آپ کے سینے میں، آپ انتہائی تجربہ کار سیاستدان ہیں میاں صاحب، میں تو ان کی دساں اگے تیرے پاگل اچھی ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ بھائی میرے، ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، میرا اور آپ کا کام سیاستدانوں کو مشورے دینا نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سیاسی پچ پہ بولنگ کون کروا رہا ہے، بیٹنگ پہ کون ہے، فیلڈ کیسی لگی ہوئی ہے، اور اس کے متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ بس یہ کرو اور نیوے ہو کے کار جاؤ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے جس طرح نواز شریف ابھرے، ارے بھائی یہ تو کیا باتیں، ملا؟ اور پھر انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ، ایکسٹینشن، باجوہ کو ایکسٹینشن دو ہو گیا، یو آر رائٹ، اور یہ لفظ میرے ہیں، میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں وہ کہ سیاستدان یہ ووٹر جو 4 دفعہ دھوکہ کھا چکا ہے، وہ پھر فراڈ اور دھوکہ خدا کی 5ویں مرتبہ بھی کھائے گا۔ کیوں؟ خواب لے لو، خواب لے لو، خواب، لوگوں کو خواب دکھانے ہوتے ہیں بس، اور اس وقت بکنے والا خواب یہ ہے کہ یار کو چلو نہیں دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی نکیوں نے اگر لٹے پٹے، میرا تو 1990 میں پہلی مرتبہ میں نے کہا تھا، کس نے کہا تھا یاد ہے؟ نہیں آواز نہیں آئی، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ اس وقت سے لے کر آج تک کیا ہوتا رہا؟ ہائے ہائے، خواب لے لو، خواب۔ اسی نہیں خریداں گے، لیکن لیکن ان کی سپاہی ٹرول نے مجھے بہت برا بھلا کہا، لیکن میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ اس وقت کی جو انتخابی ماحول ہے، 1 مہینے بعد کیا صورتحال ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اچھا کیا آپ کے اس کہنے کے بعد بہت سارے لوگ وہاں روڈ شو کر کے، میرا خیال ہے 3 لوگوں نے وہاں روڈ شوز کیے ہیں، اور اکثریت وہی کہہ رہی ہے جو میں نے یہاں بیٹھ کے دعویٰ کیا تھا۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پبلک اوپینین جو ہوتا ہے نا عدنان میرے بھائی، جو میں نے اپنی پوری زندگی اس شعبے کی نظر کر کے سیکھا ہے، یعنی پبلک اوپینین بہت فلوئڈ ہوتا ہے، بہت فکل مائنڈڈ ہوتا ہے۔ ذرا ریکال کرو جنوری 2022 اور ریکال کرو لیٹ سے جون 2022، کتنا فرق پڑا؟ اس وقت کی حکومت کے بارے میں کیا جذبات تھے؟ ایک طرف آپ انہیں ہرا رہے ہیں گوال منڈی میں، دوسری طرف آپ انہیں بڑے زیرک اور انتہائی سمجھدار سیاستدان کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے وہ کسی اور کے گلے ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی 16 مہینے تو انہی کی حکومت تھی نا، کیوں لی اگر اتنے ہی سمجھدار تھے تو؟ یہاں پر میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، یہ میری کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے، اس پروگرام کے دیکھنے والے گواہ ہیں۔ میری تو اپریل نہیں 1 جنوری 2022 سے، اس وقت میں ٹی وی پہ آنے کی اجازت نہیں تھی، اس ملک میں آزادی صحافت تھی، تو میں تو مستقل بنیادوں پہ کنسسٹنٹلی یہ کہتا رہا کہ یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا آئیڈیا ہی غلط ہے۔ دوسرا، جب وہ کامیاب ہو گئی تو میں بارہا ریپیٹڈلی کہتا رہا، اس کے بعد میں آہستہ آہستہ ٹی وی پہ بھی آنا شروع ہو گیا تھا، تو میرا ٹی وی پروگراموں میں بھی ریپیٹڈلی یہ پوزیشن رہی۔ مگر آپ کے تجربہ کار سیاستدان نے یہ بات نہیں سنی۔ آپ دیکھیے، میں آج بھی اس بات پر بضد ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات ہیں میرے، اوکے، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو سب سے زیادہ تجربہ کار ہے۔ گنوا دیتا ہوں، 1970 کی دہائی کی مڈل میں وہ سیاست میں آئے، جب ان کے خاندان کی انڈسٹری کو نیشنلائز کیا بھٹو صاحب نے، تو یہ تحریک استقلال میں خاموشی سے کارکن کے طور پر چلے گئے، اصغر خان صاحب کی بنائی ہوئی جماعت۔ اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا، مارشل لاء لگنے کے بعد جب ان کو اس کے لیے سویلین فساد چاہیے تھا تو ISI کے بہت دنوں تک سربراہ رہے جنرل جیلانی صاحب،
وہ پنجاب کے گورنر بنے اور ان کی زیر سرپرستی نواز شریف صاحب نے سیاست کے داؤ پیچ سیکھے اور پھر 1985 کا الیکشن اور وزیر اعلیٰ الیکشن ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہی از اسٹوڈنٹ، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں جنرل جیلانی صاحب کے. یار ہر بندہ کسی نہ کسی کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، شروع کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کو عقل آ جاتی ہے. اب کل کو تمہارے تمام گناہوں کا بوجھ اگر کوئی میرے پہ ڈال دے اگر اس میں بھی اگر، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک دیکھو نا، میں نے صرف یہ لکھا ہے اور میں ابھی بھی جس پہ آپ میرا ابھی مذاق اڑا رہے ہیں، میں انسسٹ کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کی سیاست سے تمام تر اختلاف کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ تجربہ کار وہ ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی وطن لوٹ کر 21 اکتوبر کو کوئی نہ کوئی سودا یا چورن ایسا بیچ لیں گے. جبلی طور پہ وہ جانتے ہیں کہ 16 مہینوں میں، تو جبلی طور پہ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ سکے جب 16 مہینے ان کی حکومت تھی کہ میں کھے اور سوا کر، وہ یہ کہتے ہیں، وہ اپنے طور پر یہ کہانی گھڑ کے بیچ سکتے ہیں کہ یہ جو 16 مہینوں کی حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون صرف شریک کار تھی اور اس کی پوری توجہ جو تھی وہ ملک کو دیوالیہ سے بچانے پر مشغول تھی. لہذا یہ غربت، یہ مہنگائی، اب میں آیا ہوں یہ غربت اور مہنگائی ختم کرنے، قدم بڑھاؤ، ہمارے ساتھ چلو. اور میں نے جیسے لوڈ شیڈنگ مکائی تھی، فلاں کیا تھا، لیکن ساتھ ہی دل پہ جو چھری چل رہی ہے نا، دیکھ سب سے پہلے میں تمہیں بات بتاؤں، تمہیں بہت شوق ہے، تم کہتے ہو نصرت صاحب آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن آپ جو ہے نا ایسے وہ ٹی وی پہ آتے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ ایکٹر ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، لا سٹیج بنا دیتے ہیں. چلو آج میں آپ کے ساتھ میں پڑھی لکھی ایکسنٹ ڈال دیتے ہیں نا. آج میں آپ کی خواہش پر میں پڑھی لکھی گفتگو کر دیتا ہوں. سیاستدان خواب بیچتا ہے، بیانیاں بیچتا ہے، سودا بیچتا ہے، چورن بیچتا ہے. تمہیں اقبال منجن والے کی بات سنائی تھی نا، اب کہانی کچھ اور ہے نا. یہاں پہ اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. کیوں؟ میں آپ کی خدمت، You are glamorizing them, sir. اچھا ایک طرف تو میں انہیں گوال منڈی سے لا رہا ہوں، ردنان کہہ رہا ہوں، من بتا جیت جان کے. اب ساتھ ہی 5 تم نے پلٹا یا میں نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی ہاں مگر میری سیاست کا سہارا خواب ہے. میں دیکھیے آپ کو پہلے یہ لفظ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عوام کی یاداشت، عوام کا موڈ بہت فکل ہوتا ہے. اس کا کوئی آج یہ ہے، پل میں رتی اور پل میں ماشا والی جو کہانی ہے نا، یہ اس طرح کی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے دیکھو 1 منٹ، تم کسی کا ہمیں انالیسس کرنا چاہیے. میں نواز شریف صاحب کو کیسے سوچوں گا، میں نے ان کا تجزیہ کرنا ہے. پڑھ لیا نا میں نے. سن تو لو نا یار، آپ نے وہ کر کے میرے اوپر پوری ایک چارج شیٹ پڑھ دی نا، ٹھیک ہے نا. آپ نے قلم سے لکھا ہے. آپ مجھے اپنے دفاع کا حق. سر پلیز. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں، دیکھو اب وہ 74 73 پلس ہو گئے، اللہ ان کو عمر دراز کرے، صحت مند رہے، خوشحال رہے، میری تمام دعائیں ان کے ساتھ. اب ان کو خیال یہ آتا ہوگا کہ یار میری ایک مرتبہ حکومت ڈسمس کی غلام اسحاق خان نے، وہ گورنمنٹ سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دی، لیکن بیچ میں کاکڑ فارمولا آ گیا اور بی بی دوبارہ آ گئی اقتدار میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے دوسری حکومت میری آئی، 2/3 اکثریت کے ساتھ آئی، اور میرے ہی لگائے ہوئے جنرل مشرف نے میرا تختہ کر دیا. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد یہ ہوا کہ یار پھر میں 2013 میں آیا تو 2014 میں دھرنا شروع ہو گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اب کی بار نہ صدر کا دفتر استعمال ہوا، نہ مارشل لاء لگا، بلکہ ایک عظیم چیف جسٹس جس کو لگایا بھی میں نے تھا، چودھری محمد علی کے بیٹے کے کہنے پہ. جج بھی میں نے بنایا تھا اور لا سیکٹری بھی لگایا تھا. اس نے مجھے تا اہل نہل کروا کے تو واپس بھیج دیا کھوسا صاحب کے ہاتھوں، جس کو بھی میں نے لگوایا تھا. اب یار میں نے 3 مرتبہ لٹ پٹ کے ہتھے بیٹھا ہوا، جیل سے یہاں بھیجا گیا ہے، اور آج کل سنا ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی علامت سب سے بڑی قیدی نمبر 804 ہے. تو یار میں کی کر دا رہا، اور میں نے 10 شباز پیغام کے لے آیا، لیکن 10 میں کی پیار بھی چکھٹیا 10 میں کی پیار. اب میں 3 بار آ کے زریلو خار ہویا تھے، اس لیے میرے مرن تو پہلے ہیرو
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ। अब मैं नहीं तेरी सुननी, जिन्ना दे पैगाम ले आया दस दे उन्होंने, मैं ते आ रहा जे, मैं तो लड़ांगा, मैं जिद पे आवांगा, मैं ये कह रहा हूँ भाई। उसको अगर आप कहते हो कि मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैं तो बल्कि उन्हें जाती तौर पर कहूंगा छोड़े मियाँ साहब किस चक्कर में पड़ गए।